الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثناء، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثناء کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محتشم سامعین، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے تو قصہ گوئی کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ جو ماضی کی روایات ہمارے تک پہنچی وہ اسی فطری تقاضے اور جبلی انسانی وصف کی وجہ سے ہمارے تک پہنچی ہیں۔ ماضی میں ہمارے آباء و اجداد اپنی اولادوں کو قصے کی صورت میں، داستان کی صورت میں، کہانی کی شکل میں ماضی کی روایات منتقل کیا کرتے تھے، اور وہ سبق آموز بھی ہوتی، عبرت آموز بھی ہوتی، نصیحت آموز بھی ہوتی اور معلومات افزا بھی ہوتی۔ عقائد، اخلاقیات، روایات اور دلچسپ معلومات کا مجموعہ ہوتی۔ اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ قصہ بیان کیا جائے، اگر جھوٹ سے، حشو و زوائد سے پاک ہو تو یہ قصہ قرآنی موضوع ہے۔ سورہ یوسف کو احسن القصص قرار دیا گیا ہے۔ خوبصورت قصہ ہے جس میں خوبصورت کردار واضح ناموں کے ساتھ بیان ہوئے، اور جہاں کردار کے اندر سفلی جذبات نمایاں تھے تو وہاں قرآن نے ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا۔ سورہ یوسف کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت یوسف کا ذکر تو ہوا، حضرت یعقوب کا تذکرہ تو ہوا، لیکن برادران یوسف کا نام پوری صورت میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح زلیخا کا نام آپ کو پوری صورت میں نہیں ملے گا۔ عزیز مصر کے عنوان سے آپ کو تذکرہ ملے گا، اور عزیز مصر کی بیوی کا عنوان آپ کو ملے گا، لیکن نام اس داستان کے اندر ان خوبصورت کرداروں کے ہیں جو اس داستان کی جان ہیں، اور قرآن جو ہمیں فکر دینا چاہتا ہے وہ ان کے کردار کی جھلک کے ذریعے سے ہماری تربیت اور ہمارے باطن کی روشنی کا ساماں ہے۔ لہٰذا یہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ جو کہانی اور قصص یا داستان ہوتی ہے
اس میں زندہ کردار وہی ہوتے ہیں جو صالحیت کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں، باقی غبار راہ کی طرح اڑ جاتے ہیں اور ان کا نام بھی زمانہ محو کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے قصے بیان فرمائے گئے، انبیاء علیہم السلام کے قصے بیان فرمائے گئے، صلحاء کے قصے بیان فرمائے گئے، پچھلی امتوں کے قصے بیان کیے گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ حکم نامہ ارشاد فرمایا، وَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ آپ ان کو قصہ بیان کیجئے تاکہ یہ تفکر کریں، یہ غور کریں۔ تو سچے قصے، صداقت پر مشتمل باتیں، یہ دین کا تقاضا ہے اور تربیت انسانی کی ضروریات میں سے یہ چیزیں شامل ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے پچھلی امتوں کے بہت سارے قصے بیان فرمائے، باقاعدہ اس پہ مستقل کتابیں لکھی گئیں اور ان قصوں کے نتائج اور ان قصوں سے حاصل ہونے والے فوائد پر بحث کی گئی۔ آج کی اس نشست میں ایک قصہ میں بھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو اس امت کو حضور علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ وہ داستان دل آویز بھی ہے اور عمل کی طرف ابھارتی بھی ہے، اور اس کے فوائد اور ثمرات اگر ہم سمیٹنا چاہیں تو ایک صالح انسان کی شکل میں ہم نمودار بھی ہوں۔ وہ ایک لاک ڈاؤن کی کہانی ہے جو اس قصے میں بیان فرمائی گئی۔ ویسے تو اگر اس کو عنوان بنایا جائے تو صاحب الحوت کا قصہ قرآن کے دامن میں موجود ہے، حضرت یونس علیہ السلام جو کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور مسلسل 40 دن تک وہاں انہیں اس اندھیری کوٹھڑی کے اندر اللہ کی مشیت سے رہنا پڑا، اور پھر وہ اللہ کو پکارنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے راستے ہموار کر دیے اور مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈال دیا، اور وہاں اللہ نے ایک بیل اگا دی جو سایہ بھی دیتی تھی اور آپ کی خوراک کی ضروریات بھی پورا کرتی تھی، اور ایک جنگلی بکری آ کے آپ کو دودھ پلا جایا کرتی تھی۔ تو یہ لاک ڈاؤن ختم ہوا۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوں تو قوموں کو جو تیاری کرنی چاہیے وہ لاک ڈاؤن کے بعد میں ذرعی طور پہ مضبوط ہونا ہے، چونکہ جب ان حالات سے ہم باہر نکلتے ہیں تو اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت زراعت ہوتی ہے، چونکہ اگر ہم لباس کے بغیر وقت گزارنا چاہیں تو یہ گزر سکتا ہے، اور دور موجود کے اندر ہر شخص کے پاس 10، 15، 20 جوڑے موجود ہیں اور وہ ان سے کئی سال گزار سکتا ہے۔ یہ بچے سلانٹیوں کے بغیر بھی زندگی کاٹ سکتے ہیں، اور ہم بہت ساری ایسی ضروریات ہیں جو ہماری زندگی کا جزو لا ینفک نظر آتی ہیں، ان کے بغیر ہم وقت گزار سکتے ہیں، لیکن خوراک انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ذرعی طور پہ جو مضبوط ہوگا تو وہی مشکل حالات سے نپٹ لے گا۔ تو کدو کی بیل کو پیدا کرنا اور اس مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس کا باہر آنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ذرعی طور پہ ہمیں مضبوط ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ تو ایک شخص کے لیے تھی کہانی، اور 2 اشخاص کا ایک لاک ڈاؤن بھی ہے جس کو غار ثور کی تنہائیوں کے اندر دنیا دیکھتی ہے، اور سارے راستے مسدود ہو گئے، اور پھر اللہ نے کس طرح اس مشکل سے اور ان سخت گھڑیوں سے اللہ اپنی خاص مدد سے
اپنے بندوں کو نکالا اور وہاں انہیں تنہائی فیل نہیں ہونے دی۔ ثانی اثنین نے غار کے اندر جب گھبراہٹ کی کہانی بیان کی تو پھر فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تو 2 اشخاص کی کہانی تھی، اور جو آج کا عنوان ہے یہ 3 اشخاص کا لاک ڈاؤن ہے، اور یہ بنی اسرائیل کی ایک سچی داستان ہے، ایک کہانی ہے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائی۔ اور وہ پھر اس مشکل سے نکلے کیسے، لاک ڈاؤن ٹوٹا کیسے، تو وہ راستہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بتایا۔ آج ہماری قوم کو یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل پیرا ہو کے نجات کا راستہ تلاش کرنے کی حاجت ہے۔